الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ابھی جداری پرچوں کی نقاب کشائی کی تقریب میں شرکت کا موقع ملا. جو اخبارات دیوار پر لگے ہوئے بلکہ سجے ہوئے دیکھے اور ان میں جو مضامین تھے سرسری طور پر ان کو دیکھنے کا جو موقع ملا اور ان کے جو عناوین قائم کیے گئے تھے اور پھر اخبارات کے جو نام تھے، تو یہ سب دیکھ کر انتہائی خوشی بھی ہوئی اور اطمینان بھی ہوا. خوشی یہ دیکھ کر ہوئی کہ جس جذبے کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس دلچسپی کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے ان اخبارات کو تیار کیا، ان کو سجایا اور سنوارا، یہ دیکھ کر بے انتہا مسرت ہوئی. دوسری طرف اطمینان یہ دیکھ کر ہوا کہ جب ایک طالب علم اس راہ پر قدم رکھ دیتا ہے تو پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جس میں یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ لگن پیدا ہو جائے اور اس کی طبیعت میں یہ چیز رچ بس جائے کہ مجھے لکھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے سوچنا ہے اور اپنی فکر کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے وہ رات میں جگتا ہے، مطالعہ کرتا ہے اور پھر رات کے مطالعے کے نتیجے میں جو اس کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کو وہ کاغذ پر بکھیرتا ہے اور پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کا یہ خیال یا اس کی یہ فکر دوسرے تک پہنچے. تو جب وہ اس راہ پر قدم رکھتا ہے اور قدم پھر بڑھاتا ہے تو یہ جس شوق نے اس کو یہاں تک پہنچایا، جس جذبے نے اس کو اس راہ پر قدم رکھنے پر آمادہ کیا، تو عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ وہ جذبہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، وہ شوق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، لگن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، دلچسپی اس کی ہے کہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ بنتا ہے جو ہمارے بڑے بنے. مجھے آج کے پرچے دیکھ کر ایک بہت پرانا پرچہ یاد آیا. تقریباً وہ پرچہ 1947 یا 48 کا ہوگا. بالکل اسی طرح جیسے کہ A4 سائز کا کاغذ ہوتا ہے، اس کاغذ کی آپ 4-5 پرتیں کر دیجئے، اس طرح کا وہ پرچہ تھا، ہاتھ کا لکھا ہوا تھا. آج آپ کو سہولت ہے کمپیوٹر کی، آپ کو دوہری محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ مضمون لکھ دیں گے اور اس کے بعد دوسرا اس کو کمپوز کر دے گا. لیکن وہ دور وہ تھا، خود ہی لکھنا ہے اور خود ہی پھر اس کو رف کرنا ہے، پھر اس کو صاف کرنا ہے. نہ جانے کتنے مرحلوں سے گزر کر وہ تحریر پھر اس لائق ہوتی تھی کہ اس کو دوسروں کے ہاتھوں میں دیا جا سکے. تو وہ پرچہ کچھ سال پہلے تک میرے پاس رکھا ہوا بھی تھا، لیکن افسوس کہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا.
اس پرچے میں مضمون تھا مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید محمد واضح حسنی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہم، ڈاکٹر محمد اجتبا صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر حلیم ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مضامین تھے کیونکہ یہ اس وقت طالب علم تھے۔ تو آپ سوچئے کہ کب یہ پرچے کا خیال ان کے دماغ میں آیا ہوگا۔ پرچہ عربی میں ہے، یعنی عربی کا اتنا شوق، عربی سے ایسی دلچسپی اور عربی میں مہارت پیدا کرنے کا اتنا خیال، یہی چیز تو ان کو آمادہ کر رہی تھی لکھنے پر۔ اور اس زمانے میں عربی زبان کا معاملہ یہ تھا، نہ باہر ملازمت ملتی تھی، نہ مکہ مکرمہ میں جامعہ ام القریٰ تھی، نہ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ تھی، نہ ازہر یا قاہرہ یونیورسٹی جانے کا کوئی تصور تھا۔ اس کے باوجود نہ سفر آسان تھا، نہ وہاں کے لوگ یہاں آتے تھے، نہ یہاں کے لوگ وہاں جاتے تھے، نہ اس طرح کے عالمی سیمینار ہوتے تھے جس میں عربوں کی شرکت ہو، کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود عربی سے ایسی دلچسپی، صرف اس کو ایک عبادت سمجھ کر وہ اس کام کو انجام دے رہے تھے۔ تو وہ پرچہ ہاتھ کا لکھا ہوا ان لوگوں کا تھا جب یہ آپ ہی جیسی عمر کے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ سے بھی چھوٹے رہے ہوں۔ لیکن اب آپ سوچئے، وہاں سے ان کی کوشش، وہاں سے ان کا آغاز، محنت کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک آدمی الرائد نکالتا ہے، دوسرا آدمی الباس نکالتا ہے۔ آپ سوچئے، وہی مولانا سعید الرحمن صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم جو ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، اور ہاتھ کا لکھا ہوا وہ پرچہ ایک دوسرے، اچھا کتنی کاپیاں بن جاتی ہوں گی؟ فوٹو اسٹیٹ مشین نہیں تھی، مطلب 8-10 نسخے تیار کیے جاتے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو پہنچا دیے جاتے ہوں گے۔ تو اس وقت کی وہ محنت، اس وقت کی وہ مشق، اس وقت کا وہ جذبہ اور لگن اور دلچسپی تحریر سے، لکھنے سے، مطالعے سے، اس نے مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو پھر الباس کا ایڈیٹر بنایا۔ مولانا محمد واضح حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایڈیٹر بنایا، کس کا؟ الرائد کا ایڈیٹر بنایا۔ اور اس سے پہلے اگر آپ جائیں، ندوے سے پرچہ ضیاء نکلا، الندوہ نکلا، الباس الاسلامی نکلا، الرائد نکلا، فریگرنس نکل رہا ہے، سچا راہی نکل رہا ہے، تعمیر حیات نکل رہا ہے۔ جو لوگ اس کے ذمہ دار بنے، اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو کبھی انہوں نے بھی اسی طرح کے پرچے نکالے ہوں گے۔ علامہ شبلی سے لے کر آپ دیکھیں، علامہ شبلی کو لیں، مولانا آزاد کو لیں، علامہ سید سلیمان ندوی کو لیں، مولانا عبدالسلام ندوی کو لیں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کو لیں، مولانا ناظم صاحب کو لیں، اور اس کے بعد کے لوگوں کو تو آپ جانتے ہیں۔ ان سب نے اپنی صحافت کا آغاز ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے پرچوں سے کیا ہو، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم کو وہ طاقت دی کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا انہوں نے۔ تو بظاہر یہ ایک چھوٹا سا کام نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ اس میں لگیں گے، لیکن ضروری یہ ہے کہ صحافت کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں آپ پوری کریں، یعنی زبان پر پوری قدرت ہونی چاہیے۔ یہ اب جو دیکھا جا رہا ہے تو تھوڑا سا ماضی سے اس وقت جو صورتحال ہے مختلف نظر آتی ہے۔ مطالعے کا اتنا شوق نہیں نظر آتا، لکھنے سے اتنی دلچسپی نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ درخواستیں جو لکھی جاتی ہیں ان کی زبان بھی وہ معیاری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ لکھنے سے دلچسپی نہیں ہے۔ لکھنا آئے گا کب؟ جب آپ پڑھیں گے۔ اور کس کو پڑھیں گے؟ اگر آپ ایسے لوگوں کو پڑھ لیں جن کی خود زبان صحیح نہیں ہے، وہ خود مؤنث اور مذکر کی غلطی کر جاتے ہیں، کا اور کی غلطی کر جاتے ہیں، جملے ان کے بے ترتیب ہوتے ہیں، تو آپ کی زبان بھی ویسے ہی ہو جائے گی، جس کی نقل کریں گے ویسے ہی آپ کی زبان۔ تو آپ کو پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کو عربی میں اپنا ما فی الضمیر ادا کرنا ہے یا اردو میں کرنا ہے۔ اگر اردو میں کرنا ہے تو جو اردو کے اچھے صحافی گزرے ہیں، اور ایک بڑی فہرست ہے، یہ عجیب بات ہے کہ جس طرح جنگ آزادی میں علماء کا بڑا کردار رہا ہے اور ان کے ناموں کی ایک طویل فہرست ہے، ویسے ہی اردو صحافت میں بھی اگر ان کی لسٹ بنائی جائے
اردو کے ممتاز اور نامور صحافیوں کی تو اس میں بھی علماء کی تعداد سب سے زیادہ نظر آئے گی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کی تحریروں کو پڑھتے نہیں، ان کا مطالعہ نہیں کرتے، اور الٹی سیدھی جو تحریریں ہیں، ہلکی پھلکی جو کتابیں ہیں، یا معمولی قسم کے جو ڈائجسٹ ہیں، یا جو رسالے ہیں، یا فلمیں ہیں، یا ڈرامے ہیں، جن میں زبان اب رہی نہیں جو زبان تھی، تو ہم وہی تو سیکھیں گے، وہی زبان تو ہم سیکھیں گے، وہی الفاظ تو سیکھیں گے، اور صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ وہی تہذیب اور وہی کلچر بھی سیکھیں گے۔ تو صحافت کے لیے پہلی شرط کہ زبان پر قدرت ہو، کیونکہ آپ کو ایک چیز نہیں لکھنا ہے، ایک موضوع آپ کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ صحافی کا مطلب کیا ہے؟ صحافی کا مطلب کیا ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک صحافی کیا کام کرتا ہے۔ ایک واقعے کو اپنے قلم سے ایک مجسم شکل دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ دوسرے تک وہ واقعہ پہنچا سکے جیسا کہ اس نے دیکھا۔ اب واقعہ تو آپ کہیں دیکھیں گے آگ لگنے کا، کہیں دیکھیں گے ٹرین ٹکرانے کا، کہیں دیکھیں گے ہوائی جہاز کے گرنے کا، کبھی مسئلہ آئے گا الیکشن کا، کبھی مسئلہ آئے گا تعمیر کا، کہیں آئے گا تخریب کا۔ تو سب کے لیے الگ الفاظ چاہیے، الفاظ کا اتنا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ جس واقعے کو آپ بیان کریں اس واقعے کے لیے مناسب سے مناسب جو لفظ الفاظ ہو سکتے ہیں ان الفاظ کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تبھی آپ اس واقعے کو صحیح طور پر بیان کر پائیں گے۔ آگ جتنی لگی ہے اگر الفاظ آپ کے پاس نہیں ہیں، آگ کم لگی ہے اور آپ نے شعلے بھڑکا دیے، آپ نے آگ کی لپٹوں کو آسمان تک پہنچا دیا، تو پڑھنے والا تو یہی سمجھے گا نا کہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اس کے شعلے کہاں جا رہے تھے؟ آسمان تک جا رہے تھے، کیونکہ آپ کو بس شعلے یاد تھے، آسمان یاد تھا، آپ نے چھوٹی سی آگ کو کہ شعلوں کو آسمان تک پہنچا دیا۔ تو کیا آپ نے صحیح تصویر پیش کی؟ اس واقعے کی آپ نے صحیح خبر دی؟ تو صحافی کے لیے پہلی شرط کہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو، اور ہر طرح کے الفاظ ہونے چاہیے، ورنہ علمی کام جو لوگ کرتے ہیں، مثلا ایک آدمی سیرت پر وہ کام کر رہا ہے یا سیرت پر کتاب لکھ رہا ہے، وہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا اور اس کو سیرت کو پیش کرنے کے لیے سیرت کے مناسب الفاظ مل جائیں گے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی زندگی کے حالات لکھ رہا ہے، تو وہ صحابہ کرام کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرے گا، اس کو اچھے خاصے الفاظ مل جائیں گے اور وہ اپنی بات کہہ دے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہاں تو مختلف واقعات پیش آتے ہیں، مختلف حوادث سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو آپ کو پیش کرنا ہے، تو آپ کے پاس ہر طرح کے الفاظ ہونے چاہیے۔ دوسرے، اسلوب آپ کا دلکش ہونا چاہیے، یعنی پیش کرنے کا طریقہ۔ الفاظ تو بہت آپ کے پاس ہیں، لیکن الفاظ کو ترتیب دینا، ان کو باہم جوڑنا اور ان کو پیش کرنا جملے کی شکل میں یا پیراگراف کی شکل میں، وہ کام اس وقت آپ بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے جب آپ نے اچھا اسلوب رکھنے والوں کو، دلکش تحریر لکھنے والوں کو جب آپ نے پڑھا ہوگا، تو جس کو آپ پڑھیں گے وہی انداز آپ کے اندر بھی آ جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 10 آدمیوں کو پڑھنے کے بجائے آپ 10 آدمیوں کی چیزیں پڑھنے کے بعد جس کی تحریر آپ کو پرکشش لگے، اچھی لگے، بھلی لگے، آپ کا دل لگے اس کی تحریر پڑھنے میں، کوشش کر کے آپ صرف اور صرف اسی کو پڑھیے، تو دھیرے دھیرے وہی رنگ آپ کی تحریر میں بھی آ جائے گا۔ تو پہلی چیز ہوئی الفاظ کا ذخیرہ، دوسری چیز ہوئی پیش کرنے کا طریقہ۔ لیکن تنہا یہ 2 چیزیں کافی نہیں ہیں، صحافی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر قوت مشاہدہ ہونی چاہیے۔ نہ جانے کتنے لوگ گزرتے ہیں اور سڑکوں پر واقعات ہوتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح گزر جاتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو گویا انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، یا دیکھا بھی ہے تو بہت سرسری۔ تو جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟
اور اگر آپ نے دیکھا اور بہت سرسری دیکھا تب بھی آپ اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو قوت مشاہدہ ہونی چاہیے کہ جو چیز دیکھیں اس کو اپنی آنکھوں میں آپ بسا لیں، اس کو اپنے دل اور دماغ میں اس طرح محفوظ کر لیں کہ جب آپ اس کے بارے میں کچھ لکھنے کے لیے بیٹھیں تو ایسا محسوس کریں جیسے کہ نظروں کے سامنے اس وقت بھی وہ واقعہ ہو رہا ہے۔ تب آپ کی جو تحریر ہوگی وہ واقعی اپنے اندر ایک کشش رکھے گی، اور جب آپ اس کی عکاسی کریں گے اس منظر کی تو وہ منظر بعینی ویسا آپ پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا۔ تو الفاظ پر قدرت ہونی چاہیے، الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے، پیش کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے عمدہ سے عمدہ انداز میں، اور قوت مشاہدہ ہونا چاہیے۔ اور قوت مشاہدہ کے بعد جو چیزیں دیکھیں تو آپ کا دماغ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صرف وہیں تک نہیں رہے، وہ اس سے متعلق چیزوں پر بھی غور کرے، وہ اس واقعے کا تجزیہ کرے، اس واقعے کی تحقیق کرے، اس واقعے کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرے، تب جا کر آپ اس خبر کا حق ادا کر پائیں گے۔ تو 4-5 جو چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی وہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ قوت مشاہدہ ہو اور اپنی بات کہنے کا جذبہ بھی ہو۔ اگر جذبہ نہیں ہے تو آپ کی تحریر میں وہ قوت نہیں پیدا ہو سکتی، وہ کشش نہیں آ سکتی۔ اسی لیے علماء کی تحریروں میں دوسروں کے مقابلے میں جو کشش پائی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ ان کا جذبہ ہے، وہ ایمان ہے، وہ اندرونی طاقت ہے، ثواب سمجھ کے کرنا، عبادت سمجھ کے لکھنا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اگرچہ اس آیت کا تعلق قارون سے ہے، قارون کی دولت سے ہے، لیکن جس طرح دولت کا استعمال ہوتا ہے، دولت ایک طاقت ہے، دولت میں ایک کشش ہے، دولت دل پر اثر ڈالنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی طرح قلم بھی ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دی، سب کو الگ الگ دی، کسی کو دولت دی، کسی کو صحت دی، کسی کو عقل دی، کسی کو سوجھ بوجھ دی، اور کسی کو قلم کی طاقت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ اس آیت کو قلم کے اس میں لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قلم کی طاقت دی ہے، قلم کی نعمت دی ہے، قلم کی دولت دی ہے، تو اس قلم کے ذریعے آپ آخرت کی کامیابی کی فکر کیجئے۔ جیسا کہ ابھی بھائی نے بتایا، صحافت کس رخ پہ جا رہی ہے، صحافت سے کتنا بگاڑ پھیل رہا ہے، صحافت بجائے تعمیر کے تخریب کا سبب بن رہی ہے۔ یہ اسی لیے بن رہی ہے کہ ہم نے بھلا دیا کس کو، آخرت کو۔ تو لکھنے والا اگر آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اس کو اس بات پر یقین ہے کہ اگر وہ بات بجائے فساد پھیلانے کے اصلاح کا کام کرے گی اور وہ اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام دے گا تو اس کی یہ تحریر اس کے حق میں ایک عبادت کے طور پر لی جائے گی، اور جو ثواب عبادت کا ملتا ہے وہ ثواب اس کو لکھنے پر ملے گا۔ آگے آیت کا جو حصہ ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ فساد مال کے ذریعے بھی پھیلایا جاتا ہے، اسی طرح فساد قلم کے ذریعے بھی پھیلایا جاتا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت فساد کے پیچھے، بلکہ ہر فساد کے پیچھے ہمیں قلم نظر آتا ہے، صحافت نظر آتی ہے، یعنی اخبارات، رسائل اور جرائد نظر آتے ہیں، کتابیں نظر آتی ہیں، اور ابلاغ کے جو دوسرے ذرائع ہیں جو اب سامنے آ رہے ہیں وہ ذرائع نظر آتے ہیں۔ آج مستشرقین نے کس سے فائدہ اٹھایا؟ قلم سے فائدہ اٹھایا۔ اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات انہوں نے پیدا کیے، جس طرح اسلام کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی انہوں نے کوشش کی، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو لے کر انہوں نے اعتراضات کیے، کس کے ذریعے کیے؟ قلم کے ذریعے کیے۔ اور ہم میں سے کتنے نوجوانوں کے ذہن خراب ہوئے،
اسی طرح ترقی پسند ادبا کو آپ لیجئے، الحاد کی جو لہر چلی وہ کس نے چلائی؟ یہ ترقی پسند ادبا نے۔ کتنوں کے ایمان ڈگمگا گئے، کتنوں کے عقیدے خراب ہو گئے، کتنے اسلام کی دولت سے محروم ہو گئے اسی قلم کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر آپ اس وقت موجودہ حالات میں دیکھیں، صحافت کیا کر رہی ہے، ہم کو اور آپ کو کس انداز سے پیش کر رہی ہے، اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ذہن وہ کس طرح خراب کر رہی ہے، مسموم کر رہی ہے، ہماری کیا تصویر بنا رہی ہے، اور ان کے ذہن و دماغ میں کس طرح کے خیالات وہ پیوست کر رہی ہے۔ آج وہی صحافت ہے جو حکومت بنا رہی ہے، حکومت گرا رہی ہے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، غلط بیانی کر کے، مبالغہ کر کے، فرضی تصویریں دکھا کر، فرضی کہانیاں تیار کر کے سرکار وہ بنا رہی ہے اور بچا رہی ہے۔ اگر یہ صحافت نہ ہوتی تو شاید اس ملک کے حالات کچھ مختلف ہوتے۔ اسی صحافت نے ماحول خراب کیا، اسی صحافت نے ایک خاص پارٹی کو کرسی تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے راہ ہموار کی، راستہ تیار کیا۔ تو صحافت ذہن سازی کرتی ہے، صحافت رائے عامہ کو ہموار کرتی ہے، صحافت فضا اور ماحول کو تیار کرتی ہے، وہ ذہن اور دماغ کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ صحافت کو، جب صحافت میں اتنی قوت ہے، اتنی تاثیر ہے، تو اس کو اگر نظر انداز کیا جائے گا تو اس کا نقصان صرف ہم کو نہیں اور ہمارے اداروں کو نہیں بلکہ ہماری پوری قوم کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ تو صحافت کی اس اہمیت کو آپ حضرات نے سمجھا، اور ابھی آپ کے پاس جو وسائل تھے آپ نے ان وسائل کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کاغذ پر لکھ کر اور دیواروں پر چسپاں کر کے اپنے خیالات کو پڑھنے والوں تک منتقل کرنے کی کوشش کی۔ یہ اگر جذبہ نہ ہوتا اور اندر سے یہ داعیہ نہ ہوتا تو آپ شاید یہ کام کبھی نہ کرتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گویا لکھنے کا سلیقہ دیا، تبھی آپ نے قلم اٹھایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا کہ اس دماغ میں مختلف افکار آ رہے ہیں، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دماغ آدمی کا خالی ہوتا ہے۔ لکھنا بھی قلم ہے، الفاظ بھی ہیں، اسلوب بھی ہے، لیکن خیالات نہیں ہیں، افکار نہیں ہیں۔ آپ جب پڑھیں گے تو اسلوب میں دلکشی آئے گی، آپ جب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو معلومات میں اضافہ ہوگا، اور جب معلومات میں اضافہ ہوگا تو آپ سوچیں گے اور غور کریں گے۔ جب سوچیں گے اور غور کریں گے تبھی آپ کی ایک فکر بنے گی، تبھی آپ کے ذہن میں افکار آئیں گے، اور جب وہ افکار آئیں گے تو افکار کا معاملہ پھر یہ ہے کہ جیسے کہ کسی برتن میں آپ پانی ڈالیے، برتن بھرتا جائے گا اور اس کے بعد بھی اگر آپ ڈالتے جائیں گے تو پھر چھلکنے لگے گا۔ ایسا ہی معاملہ افکار کا ہے۔ دماغ محدود ہے، اس میں جب افکار آتے ہیں اور وہ افکار پھر بڑھتے جاتے ہیں تو پھر دماغ ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ مجبور ہوں گے، جب تک وہ افکار یا وہ فکر یا وہ نظریہ یا وہ خیال آپ جب تک کاغذ پہ نہیں لے آئیں گے آپ رات میں سکون سے سو نہیں پائیں گے۔ آپ سونے کے لیے لیٹیں گے، وہ فکر آپ کو پریشان کرے گی، وہ فکر آپ کو جگاتی رہے گی، اس فکر کو لے کر آپ سوچتے رہیں گے، اور جتنا سوچتے جائیں گے سمجھ لیجئے کہ اتنا ہی لمبا مضمون آپ کا تیار ہوتا جائے گا۔ اگر آپ میں سوچنے کا مادہ نہیں ہے، سوچنے کا مزاج نہیں ہے، ذہن آپ کا ٹھس ہے، تو آپ 2-4 سطریں لکھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے اب آگے کیا لکھوں۔ لیکن یہ سوچنے کا مزاج بنانا ہوگا۔ جو چیز آپ پڑھنے کے بعد کتاب بند کر کے جب آپ رکھ دیں، اب آپ سوچئے۔ شروع میں پریشانی ہوگی، سوچ تھوڑی 1-2 میٹر تک جائے گی، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، پھر سوچئے۔ دماغ اللہ تعالیٰ نے ربڑ کی طرح بنایا ہے، جتنا ربڑ کو کھینچیں گے ربڑ اتنا ہی کھینچتا چلا جائے گا، جتنا سوچیں گے دماغ میں اتنی ہی وسعت پیدا ہوگی۔ تو آپ سوچئے، سوچتے جائیے یہاں تک کہ دماغ آپ کو اتنا کھینچنے لگے کہ پھر آپ جب صبح لکھنے کے لیے بیٹھیں تو پھر آپ کو قلم روکنا پڑے اور خیالات ہوں کہ آپ کو مجبور کرتے رہے کہ نہیں بھی اور لکھو، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو ذہن میں اور چیزیں بھی آ رہی ہیں، ابھی تو دماغ میں اور باتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کے لیے اتنا ہی مطالعہ بھی ضروری ہے۔
اور ایک بات میں اپنی ایک حدیث شریف پر ختم کرتا ہوں. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. اس میں ایک یہ ہے کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. باقی اور چیزیں ہیں، صحت ہے، بیماری ہے، دولت ہے، غربت ہے، زندگی ہے، موت ہے. لیکن میں یہاں صرف ایک چیز لیتا ہوں. آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، بلکہ ابھی جوانی کہنا چاہیے جوان بھی ابھی پوری طرح شاید نہیں ہوئے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کیا ہوں گے؟ بوڑھے بھی ہوں گے. کوئی ہمیشہ جوان نہیں رہتا، بوڑھا ہوتا ہے. اور صرف جسم بوڑھا نہیں ہوتا ہے، آدمی کا دماغ بھی بوڑھا ہوتا ہے. آج جو پڑھیں گے وہ یاد ہو جائے گا، جتنا سوچیں گے دماغ اتنا ہی کام کرے گا. لیکن جب آپ بوڑھے ہوں گے تو نہ یاد رہے گا، نہ دماغ زیادہ آگے بڑھ پائے گا، اور نہ وہ جذبہ رہے گا جو جوانی میں تھا، نہ وہ محنت کر پائیں گے جو آپ جوانی میں کر سکتے تھے، کیونکہ آنکھیں بھی کمزور. قلم چلا رہے ہیں تو ہاتھ میں راشا ہے، خیالات بھول چکے ہیں، لکھنا چاہ رہے ہیں ذہن میں کچھ آ ہی نہیں رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی خیال ہی نہیں آ رہا ہے، اور آ بھی رہا ہے تو ادھورا، اور آ بھی رہا ہے تو بے ترتیب. آپ ترتیب تک قائم نہیں کر پا رہے ہیں اپنے خیالات میں، ان کو باہم مربوط نہیں کر پا رہے، بے ترتیب باتیں آ رہی ہیں. پڑھنے والا ہنس رہا ہے کہ ارے کیا ضرورت تھی لکھنے کی. علی طنطاوی کا ایک واقعہ، وہ لکھتے ہیں جب بوڑھے ہو گئے تب کہتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ کاغذ پر میرا قلم گھوڑے کی طرح دوڑتا تھا، میں روکنے کی کوشش کرتا تھا، وہ ہاتھ چھڑا کے نکل جاتا تھا، کیونکہ خیالات کا ایک طوفان ہوتا تھا، افکار کا ایک سیلاب ہوتا تھا جو مجھ کو بہائے لیے جاتا تھا. ایک وقت وہ تھا کہ کاغذ پر ان کا قلم گھوڑے کی طرح دوڑ رہا ہے، کیونکہ خیالات دوڑا رہے ہیں، افکار دوڑا رہے ہیں. لیکن ایک وقت وہ آیا، کہنے لگے ایک سطر لکھنا مشکل، ایک سطر لکھ دی تو اگلی سطر یاد نہیں آ رہی ہے کہ اب کیا لکھنا ہے. نہ مضمون ذہن میں آ رہا ہے، نہ خیال ذہن میں آ رہا ہے، نہ کوئی اچھی تعبیر ذہن میں آ رہی ہے، جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے مناسب لفظ یاد نہیں آ رہا ہے. ایک وقت آدمی کا وہ بھی آتا ہے. سمجھے آپ نے لوگوں کو بڑھاپا دیکھا ہوگا، جو گرجتے تھے اور برستے تھے، بڑھاپے میں آپ دیکھ لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں بول پا رہے. کیا بولیں، کچھ یاد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ایسے ایسی بیماری سے کہ یادداشت جس میں ختم ہو جاتی ہے. تو اگر بیماری نہیں بھی ہے، یادداشت ختم نہ بھی ہوئی، تب بھی کم سے کم کمزور تو ہو ہی جاتی ہے نا. تو نہ لفظ یاد آ رہا ہے، نہ اسلوب میں کوئی کشش، بے ترتیب باتیں، بے ترتیب خیالات، وہ بھی بس 2-4 سطروں کے بعد خاموشی. تو وہ وقت آنے سے پہلے اپنی اس جوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنا مطالعہ کر سکتے ہو مطالعہ کیجئے، اور ان لوگوں کی کتابیں پڑھیے جن کی کتابوں میں علم بھی ہے اور اسلوب بھی ہے. نہ کتابیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کتاب میں آپ کو علم مل جائے گا، اسلوب نہیں ملے گا. ایک کتاب ہے جس میں اسلوب ملے گا لیکن صحیح فکر نہیں ملے گی. تو مطالعے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس کی تحریر آپ پڑھ رہے ہیں اس کی فکر بھی صحیح ہو، اس کا اسلوب بھی صحیح ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں آپ کو علمی فائدہ بھی حاصل ہو. انشاءاللہ جب آپ اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی تحریریں دوسروں کے مقابلے میں بہت ممتاز ہوں گی. اور اس وقت بہت ضرورت ہے. آج دہلی میڈیا نے کیا غضب ڈھا رکھا ہے، کیا قہر ڈھا رکھا ہے، ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. ہماری کیا اس نے تصویر بنا کے رکھ دی ہے کہ ہم خود مسلمان سے شرما رہا ہے، ہچکچا رہا ہے بات کرتے ہوئے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنا دفاع کرنے میں مجبور ہو گیا ہے، صفائی دے رہا ہے، اپنی برات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم ایسے نہیں، ہم ویسے نہیں، ہم دہشت گرد نہیں، ہم آتنکوادی نہیں، ہم ایسے نہیں، ہم ویسے نہیں. اسی قلم نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، کیونکہ قلم
کا یہ ہتھیار یا قلم کی یہ طاقت جس کو ہمارا دشمن استعمال کر رہا ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ ورنہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے اینٹ کے جواب پتھر سے دیا۔ انہوں نے اگر ایک کتاب لکھی تو یہاں سے اس کے جواب میں 2 کتابیں لکھ دی گئیں، انہوں نے 2 لکھی تو یہاں سے 4 لکھ دی گئیں، وہاں سے ایک آدمی لکھ رہا ہے تو یہاں سے 10 آدمی اس کے جواب دے رہے ہیں، اور ان سے زیادہ طاقتور اسلوب میں دے رہے ہیں، اور ان سے زیادہ دلائل کے ساتھ دے رہے ہیں، اور ان سے زیادہ علمی انداز سے دے رہے ہیں۔ تو آج بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تقریروں سے زیادہ تحریروں کا اثر پڑتا ہے۔ آدمی تقریر سنتا ہے، ایک بار تقریر ہوتی ہے، جس کی یادداشت بہت اچھی ہے وہ تو تقریر کا ایک بڑا حصہ محفوظ کر لیتا ہے، اور جن کی یادداشت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، زیادہ ان کو یاد نہیں رہ پاتا اور دوبارہ وہ تقریر سن نہیں سکتے۔ لیکن تحریر 10 بار پڑھی جا سکتی ہے، 20 بار پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس ہر وقت ہے۔ تقریر کا ایک وقت ہے، بھائی جب مقرر تقریر کرے گا تبھی تو آپ سنیں گے۔ اور کتاب کا معاملہ کیا ہے، تحریر کا معاملہ یہ کیا ہے کہ آپ چاہے رات کو 12 بجے پڑھیں، رات کو 10 بجے پڑھیں، دن کو 2 بجے پڑھیں، فجر بعد پڑھ لیں، مغرب بعد پڑھ لیں، جب چاہیں آپ پڑھیں۔ آپ وہی تحریر جو آپ کو کچھ غذا دے رہی ہے اس کو ایک بار آپ پڑھیں گے تھوڑی غذا ملے گی، 2 بار پڑھیں گے غذا میں اضافہ ہو جائے گا، تیسری بار پڑھیں گے اور زیادہ غذا آپ کو مل جائے گی، یہاں تک کہ آپ کا یعنی دماغ کا جو پیٹ ہے وہ پیٹ بھر جائے گا آپ کا۔ اور جب پیٹ بھر جائے گا تو پھر انشاءاللہ اب وہ جذبہ کام کرے گا کہ جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ میں نے جانا، جو کچھ میرے علم میں آیا، اب میں دوسروں تک اس کو پہنچاؤں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع پر عرض کرنا ضروری سمجھی، پتہ نہیں وہ کتنی مفید ثابت ہیں ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ باقی اس بار میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔